اللهم صل على رسول الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں بزم احباب کے عہدیداران اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں آنے کا مجھے موقع فراہم کیا. اس شہر کے ساتھ میرا ایک جذباتی تعلق بھی ہے کہ میری پریکٹیکل لائف کا آغاز یہیں سے ہوا تھا اور نوجوانی کے 4 سال میں نے اسی شہر میں گزارے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ بھی اور میں بھی ہم سبھی ایک بات کہتے ہیں کہ اس کا کوئی کام مصلحتوں سے خالی نہیں ہوتا. اس کے سبھی کام بڑی لانگ ٹرم پلاننگ پر بیسڈ ہوتے ہیں. رب تعالیٰ ہیپیسڈلی کوئی کام نہیں کرتا. اگرچہ جب مجھے یہاں آنا پڑا تھا 22 سال کی عمر میں تو میرے اندر ریزنٹمنٹ تھی کہ میں کہاں جا کے وہاں بیٹھوں گا ریگستان میں، کیونکہ ملتان کے بارے میں جو کچھ ہم سنتے تھے وہ یہ تھا کہ یہاں گرد گرما و گدا کا راج ہے. لیکن آج میں یہ کنونسڈ ہوں پوری طرح اس بات پر کہ اگر میں اس عمر میں یہاں نہ آتا اور تنہائی کا شکار نہ ہوتا تو شاید میری زندگی کسی اور ڈھب پر گزرتی. کہنے کو تو میں رواجن ایک بات یہ عرض کر سکتا ہوں کہ گرچہ اس راہ کا شوق مجھے بچپن سے تھا، وہ رواجن بات ہوگی، لیکن جس چیز نے مجھے اس طرف کو دھکیلا وہ حقیقتاً تنہائی کے احساس نے دھکیلا تھا. میں اس کا بھی کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گا کہ میں اپنے شوق سے اور اپنے ذوق سے اور شاید اندر کی نیکی کی وجہ سے میں اس راہ کی طرف آ گیا. اگر میں ایسا کہوں گا تو سچائی سے بہت دور ہوگی وہ بات. یہ تو حالات نے شاید مجھے دھکا دے دیا. وہ جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا، تو مجھے شاید تنہائی نے دھکا دیا ادھر کو. اس راہ پر چلنے کے لیے ابتدائی راستے میں نے اسی شہر میں ہی طے کیے تھے، اور چونکہ گائیڈنس تو تھی نہیں، جدھر کو منہ اٹھا ادھر کو چل دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی چیزیں ایکسپیرینس کرنے لگ گیا یہاں میں جن کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی، اور نہ کوئی ایسا تھا کہ جو مجھے یہ سمجھا پاتا. تو جب وہ کنفیوژنس ذہن میں بہت ہو گئے اور وہ ایکسپیرینسز بڑی شدت سے میں کرنے لگ گیا، تو آخر ایک دن یہی دل میں آیا کہ یہاں ایک سنا ہے کہ بہت عظیم ہستی ہیں شاہ رکن عالم صاحب، تو ان کے مزار پر جایا جائے اور
ان کی خدمت میں حاضری دی جائے. تو یوں ایک دن میں آفس سے اٹھا گرمیوں کی دوپہر میں, اور کمپنی ٹرانسپورٹ کے ڈرائیور سے ریکویسٹ کی مجھے گھر ڈراپ کرنے کے بجائے قلعے پر ڈراپ کر دیں. تو پہلا موقع تھا کہ میں شاہ رکن عالم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. لیکن ہوا یہ کہ جو پہلا کمرہ ہے وہیں سے واپس بھاگ آیا کہ ہیبت اتنی طاری ہو گئی میرے دل پر کہ میں اندر داخل نہیں ہو پایا, تو ڈر کے بھاگ گیا. اگلے دن پھر میں نے ڈرائیور سے وہی ریکویسٹ کی کہ مجھے قلعے پر ڈراپ کر دیں آپ. لیکن اگلے دن میری حاضری ہو گئی تو میں نے شاہ رکن عالم صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور, میرے کوئی مرشد نہیں ہے جو مجھے گائیڈ کر پائیں, اور یہ چیزیں آج کل میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں بڑی کثرت کے ساتھ. نہ صرف میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں بلکہ جو میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں صاحبان وہ بھی ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے, تو آپ مجھے گائیڈ کر دیجئے. تو کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ وہ دوسرے تیسرے دن سے ان ایکسپیرینسز میں کمی آنے لگ گئی, اور میری زندگی نارمل چیزوں کی طرف جانی شروع ہو گئی. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اگر کسی عظیم ہستی سے ریکویسٹ کی جائے, چاہے وہ آپ کو جانتا ہے یا نہیں, یہ اتنے وزادار لوگ ہیں, اتنے مروت والے لوگ ہیں کہ وہ کسی بھی گناہگار کے خواہ وہ مجھ جیسا گناہگار ہی کیوں نہ ہو, اس کی درخواست کو بھی رد نہیں کرتے. مہینے 2 مہینے کے اندر اندر وہ تمام چیزیں جو میں ایکسپیرینس کر رہا تھا وہ سب ختم ہو گئیں, اور میں بڑے روٹین میں چلا گیا. تو اس لحاظ سے ملتان کے ساتھ بڑی جذباتی وابستگی ہے کہ یہیں سے ایکسپیرینسز شروع ہوئے تھے, اور یہیں پہ وہ ایسی ہستی, عظیم ہستی, ان سے ایسوسیشن ہو گئی میری, جنہوں نے مجھے اپنے روحانی تصرفات کی وجہ سے ان چیزوں میں جانے سے بچا لیا. اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو یہاں سے لاہور چلا گیا, وہاں پھر ان صاحب سے ملاقات ہو گئی جنہیں میں نے اپنا مرشد مانا. تو اس فزیکل ورلڈ میں جب مرشد صاحب مل گئے تو ایک دن موقع مناسب دیکھ کے میں نے جو چیزیں یہاں پیش آ رہی تھیں مجھے, وہ میں نے ان سے بیان کی. تو پتہ یہ چلا کہ وہ گھبراہٹ میرے اندر کیوں تھی, کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. کہ مرشد صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ اس میں ایک آیت بھی میں دیکھا کرتا تھا فضا میں لکھی ہوئی, وہ آیت بہت پسند ہے مجھے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو مجھے کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کو پڑھو, تو باوجود اس کے کہ وہ آیت بہت پسند تھی میں نے اسے پڑھا نہیں. تو مرشد صاحب نے بتایا کہ اگر تم پڑھ لیتے تو تم مجذوب ہو جاتے. آج کا ٹاپک بھی اصل میں علم, ایمان اور عمل ہے. تو یوں یہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا, جبکہ عام طور پر میں ایسی باتوں کی طرف آتا نہیں, کہ یہ باتیں وہ ہیں جہاں کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی خود نمائی کا پہلو نکل آتا ہے, یا
آدمی ان ایریاز میں گفتگو کرتا کرتا چلا جاتا ہے جہاں امکان یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کنفیوز ہو جائیں. سننے والے they might be taken away by that. اس لیے ان باتوں سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے. لیکن ملتان کا جب ذکر آیا تو میں یہ چند باتیں کہنے پر مجبور ہو گیا اپنی اس وابستگی کی وجہ سے. خواتین و حضرات، یہ ٹاپک علم، ایمان اور عمل بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، لیکن صرف پڑھے لکھے آدمی کے لیے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی اس پر بولنا چاہے تو گھنٹوں بول لے گا. لیکن یہ اتنا ہی مشکل ٹاپک ہے کسی ان پڑھ آدمی کے لیے. اس ٹاپک کو جان کر مجھے خاصی دشواری ہوئی کہ اس پر بولا کیا جائے، کیونکہ اتنا گہرا اور اتنے وسیع المعانی ٹاپک ہے کہ اس پر تو بولنے کے لیے علم چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے. میں اس موضوع کے ساتھ شاید کوئی انصاف نہ کر پاؤں. علم کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ